نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے جنت کے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہ پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ معاف کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، عرش کا مالک، عظمت والا۔ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ، وہ کر گزرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، کیا آپ کو ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ کافر لوگ تو جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن تو عظمت والا ہے۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں درج۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا، ظلم کیا، پھر توبہ بھی نہیں کی تو ان کا انجام کیا ہوگا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ انہیں جہنم کی جو سزائیں ہیں وہ اور سزائیں بھی دی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جلنے کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ یہاں پر جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب دونوں فرمائے گئے ہیں۔ تو اس کی کیا حکمتیں ہیں کہ جس طرح اس صورت میں ذکر ہو رہا ہے اصحاب الاخدود کا، جس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا تھا، قتل اصحاب الاخدود، کہ مارے گئے اصحاب اخدود۔ اصحاب اخدود کون ہیں؟ خندق کھودنے والے، یعنی جن لوگوں نے خندق کھودی ان میں آگ بھری پھر مومنوں کو اس میں ڈال دیا۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری پکڑ سے باہر نہیں ہو۔ جس طرح تم نے ان لوگوں کو سزا دی تھی اور ان کا قصور کوئی نہیں تھا، بلکہ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان کا کوئی اور قصور نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو سب پر غالب ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ اس اللہ پر ایمان لانے کی تم نے یہ سزا دی کہ خندقیں کھود کر آگ بھر کے ان میں ڈال دیا۔ تو اللہ کہتا ہے تمہیں بھی جہنم کا عذاب ہوگا، تمہیں بھی جلنے کا عذاب ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر فرمایا کہ تمہیں بھی جلنے کا عذاب ہوگا۔ اب مومنوں کو ستانے والا چاہے یہ اصحاب اخدود ہیں کیونکہ ذکر ان کا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مومنوں کو ستائے، کسی بھی قسم کا ظلم کرے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ پھر وہ ستانے والا، ظلم کرنے والا، چاہے کوئی کافر ہو چاہے کوئی مسلمان ہو، کیونکہ مسلمان بھی دوسرے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں تو ان کو بھی سزا دی جائے گی۔ لیکن جیسا کہ ایک اصول ہے کہ مومن اگر گناہ کرتا ہے، مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کا اور نیکیوں کا وزن کیا جائے گا۔ اگر نیکیاں بڑھ گئیں تو پھر وہ کامیاب ہوگا۔ تو جو کسی پر تھوڑا ظلم کرتا ہے تو یہ اس کی جہنم کی طرف لے جانے والی پوائنٹس ہوں گی۔ پھر ثواب کرتا ہے کہ زیادہ ہو گئے تو پھر وہ معافی ہو جائے گی، لیکن بہرحال گناہ ضرور ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرما رہے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کیا ہے، جنت کے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ بڑی کامیابی کیا ہے؟ جنت مل جائے۔ اور جنت ملنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان لانا ہے اور نیک عمل کرنے ہیں۔ یعنی جس طرح اس صورت میں اصحاب الاخدود کا ذکر تھا کہ انہوں نے آگ میں ڈالا اور وہ جو ایمان والے تھے وہ آگ میں کود گئے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، ان کو تو ایسی جنت ملے گی اور اس میں ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہ پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ یعنی یہ نہ سمجھ لینا
کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ کئی کافر، کئی بڑے بڑے ظالم ہوتے ہیں، ظلم کر لیتے ہیں، لیکن دنیا میں ہر کسی کی پکڑ نہیں ہوتی. تو یہ نہ سمجھنا کہ پکڑ نہیں ہونے والی ہے. اللہ کہتا ہے میں پہلی دفعہ بھی پیدا کرتا ہوں، دوبارہ بھی پیدا کروں گا. اس دن تم ان کافروں کا حشر دیکھ لینا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ غفور ہے، ودود ہے، معاف کرنے والا ہے، محبت کرنے والا. یعنی اللہ نے جیسا پہلے فرمایا کہ عذاب کس کو ہوگا؟ جنہوں نے مومنوں کو ستایا پھر توبہ نہیں کی. یعنی اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، محبت کرنے والا. تم لوگوں نے توبہ بھی نہیں کی، اگر توبہ کرتے تو بچ جاتے. پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مومنوں سے یہ محبت کا اظہار کیا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اسے تھوڑی بہت جو کمی پیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی یہ رحمت کا ایک اظہار ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں تو نماز کے لیے وضو ضروری ہے. اللہ کہ بھائی نماز پڑھنی ہے وضو کرو، لیکن وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ کی معافی اور پھر محبت کا ایک قسم کا اظہار ہے. وہ معاف کرنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے. ذو العرش المجید، وہ عرش کا مالک ہے اور بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے. یعنی ساری سلطنت اس کے پاس ہے. اگر وہ معاف کرتا ہے تو کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا، اسے راضی کر کے آپ اس سے معافی لے سکتے ہیں. اور اس کی محبت لینی ہے تو اس کو راضی کرنا پڑے گا. اس کی سلطنت بہت وسیع ہے. فعال لما یرید، وہ ایسا ہے کہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں. انسان کے پاس اسباب کی کمی ہوتی ہے نا، ہم سوچتے ہیں یار یہ کام کروں، پھر سوچتا ہے میرے پاس اسباب ہیں، چیزیں ہیں، نہیں ہیں، پھر رکاوٹیں، پھر کئی چیزیں. لیکن وہ عرش کا مالک، عظیم الشان، بڑی شان والا، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. هل اتاک حدیث الجنود، اب اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر آگے پیش کر رہے ہیں. کیا پیش کریں؟ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ کون سے لشکر؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے لشکروں کی. یعنی بڑے بڑے لشکر تھے، اللہ نے کیسے مٹا دیے؟ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. کیوں مٹائے؟ کیونکہ انہوں نے ظلم کا رویہ اختیار کیا تھا، کفر کا رویہ اختیار کیا تھا. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ کافر لوگ تو جھٹلا رہے ہیں. یعنی کتنے بے وقوف ہیں کہ فرعون، سمود اور جو دوسرے واقعات دوسری صورتوں میں آئے جیسے قوم لوط ہے اور عاد کی قوم، یہ تباہ ہوئی کس وجہ سے؟ کفر کی وجہ سے اور اپنے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے. پھر بھی یہ کافر لوگ ماننے کو تیار نہیں، پھر بھی انہی لوگوں کے طریقوں پر چل رہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ یہ آیات بیان کرتا ہے، ان آیات میں تسلی ہے مومنوں کے لیے کہ دیکھو ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ صحیح راستہ ہے. کیوں؟ کیونکہ فرعون، سمود یہ کس کے راستے پر چلے تھے؟ اللہ کی نافرمانی کے راستے پر، ناکام ہو گئے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایمان والے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کے نبی کو مان کر چل رہے ہیں. اس لیے ہمارے لیے تسلی ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں. اور کافروں کو ڈر جانا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے. لیکن اکثر حال یہ ہے کہ وہ جھٹلا رہے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں جو عبرت حاصل کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. اب ورا کا لفظ استعمال ہوتا ہے پیچھے کے لیے، یعنی اللہ نے ان کو پیچھے سے گھیرا ہوا ہے. پیچھے کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ آپ دیکھیں جب کسی پر حملہ ہو اور بھاگنا چاہے تو کوئی پیچھے سے دروازہ وہیں سے بھاگ جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے میں نے پیچھے سے بھی گھیرا ہوا ہے. ویسے اس کی معنی یہ بنتی ہے کہ اللہ نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، لیکن جیسے کوئی انسان پیچھے سے بھاگنا چاہتا ہے تو وہاں پر بھی اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے. یعنی تو بھاگ ہی نہیں سکتے. کہاں جاؤ گے؟ مر کر میرے پاس آؤ گے. اور یہ زمین، آسمان سب کچھ اللہ کا ہے. یہ آکسیجن سب اللہ نے دی ہوئی. اسی دنیا میں بھی سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں. پھر مر کر آنا ہے، وہ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. لمن الملک اليوم، اس دن بادشاہی کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی ہوگی، اس قہار کی ہوگی. اب اللہ کہتے ہیں اب یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں کس کو؟ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، قرآن کو. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن تو بڑی عظمت والا ہے. یعنی ان لوگوں کے انکار کرنے سے قرآن کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں جو خود ناکام ہونے والے ہیں. فی لوح محفوظ، وہ تو لوح محفوظ میں درج ہے. یعنی وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. اللہ نے جو اصول بیان کر دیا ہے کہ بڑی کامیابی کیا ہے؟ جنت. ناکامی کیا ہے؟ جہنم. بس یہی اصول رہے گا. جو مومنوں کو ستائے گا ناکام ہوگا، اور جو توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخشے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کر دیا. اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ بات لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں سے عبرت لیں اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا امام الانبیاء وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.